بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. جی اگلا سوال ساتھی نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں علامہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی آواز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے یعنی افراط و تفریط کا شکار ہیں آج کل. پہلے یعنی تقلید کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، اس کے بعد آزاد رائے اگر اتنی قائم کر لی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ جب آزاد رائے اتنی زیادہ بے راہ روی کا شکار ہو رہی تو بہتر ہے کہ اس سے کہ آدمی چار مذہبوں میں سے کوئی کسی کی تقلید کر لے. جو کچھ علامہ مرحوم نے کہا ہے میں اس سے 100% متفق ہوں، رحمہ اللہ جو کہا ہے 100% سے متفق ہوں. جی کوئی کسی کو پسند ہو یا پسند نہ ہو. آج کل جو ہے ہر آدمی اردو پڑھ کر کے، اور صورتحال یہاں ہوتی ہے کہ علماء کے ساتھ بے ادبی اور ان کی بے عزتی کرنا شروع کر، ان کے اوپر آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. اس کا کیا مطلب جا رہا ہے شیخ؟ اس کا تو یہ مطلب جا رہا ہے کہ جو چار مذاہب ہیں صحیح ہیں، اس کا مطلب بھائی علامہ البانی نے کب کہا؟ مجبوری اس صورت میں کہا ہے کہ انسان کے پاس اگر تحقیق کرنے کی حدیثوں کو نہیں سمجھتا ہے، علماء کے اقوال کو نہیں سمجھتا ہے، عربی نہیں پڑھا ہوا ہے، ٹھیک سمجھ رہا ہے، حدیثیں نہیں ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اس طرف گمراہی میں جائے، ٹھیک ہے اسی کو قبول کر لے. جاہل کے لیے تو تقلید جائز ہے ہی، بلکہ واجب ہے اس کے اوپر. تو کیا ہر جائے؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہر آدمی اردو سے ایک حدیث پڑھ لیا اور جو ہے بس اجتہاد کرنا شروع کر دے؟ اجتہاد تو نہیں کرے گا، لیکن پھر کیا ہے بھائی؟ اتنا قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ اس پر عمل کر لے گا. بھائی قرآن و سنت اگر اس کو جو ہے ہو سکتا ہے کہ صرف ایک کسی حدیث کو لیا ہے، لیکن اس کی تائید کرنے والی دوسری حدیثیں بھی ہیں جو اس کے مفہوم کو واضح کرتی ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن یہاں پر یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی بیماری ہے تو اس بیماری کا علاج دوسری بیماری دیا جائے. وہ بیماری نہیں ہے، اس بیماری سے اچھا ہوتا ہی ہے. جانتے ہیں آپ بسا اوقات ایک زہر کو توڑنے کے لیے دوسرا زہر دیا جاتا ہے، چھوٹے زہر تو بڑا زہر دیا جاتا ہے. جی ہاں، آپ انسان زخم ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، اس کے جو ہے جو برائی اس نکالنے، گندگی نکالنے کے لیے کبھی جو ہے وہ چمڑا بھی کاٹنا پڑتا ہے جو صحیح ہوا کرتا ہے. کاٹنا پڑتا ہے کہ نہیں کاٹنا پڑتا؟ جی بڑی شریعت کا یہ اصول ہے کہ بڑی خرابی سے بچنے کے لیے چھوٹی خرابی کے اوپر عمل کر لیں. ورنہ علماء جو ہے وہ سارے کے سارے چاہے نووی ہوں، ابن رجب ہوں، وہ پاگل نہیں تھے نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی ائمہ اربعہ کی اقتداء جو ہے یہ واجب ہے، اسی بنیاد پر کہ یہ بے راہ روی نہ پیدا ہو جو آج ہمارا پائی جا رہا ہے. چار ہی پہ کیوں ہے بھائی؟ کوئی اور لے آئیے نا، کوئی مدون ہے مذہب، کوئی مذہب مدون ہے تو ٹھیک ہے آپ لے آئیے. اسحاق ابن راہوے کا مذہب مدون ہے، اگر مدون ہے تو ٹھیک ہے. تو قرآن حدیث مدون نہیں ہے قرآن حدیث، لیکن ہر آدمی، وہی بات ہے، ہر آدمی کیا قرآن حدیث کو سمجھ سکتا ہے آسانی سے؟ ہر آدمی کی نظر قرآن حدیث کے ہر حدیث کے اوپر، ہر آیت کے اوپر رہتی ہے. تو ضروری بھی تو نہیں ہے اس کی اتنی ہر آیت اور حدیث پر ہر آدمی کی نہیں ضرورت، اجتہاد بھی تو ضروری نہیں اس کے لیے. ہاں تو ان کے لیے ہو سکتا ہے یہ. اللہ کے بندے، تو اور کس کی بات ہو رہی؟ وہی تو ہے جو یہی کہا علامہ مرحوم نے کہ جو آدمی اپنے طور پر اجتہاد نہیں کر سکتا، اس کے غلطی زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، بجائے اس کے کس میں کرے اسی کے اوپر اڑا رہے. جی کم سے کم وہ اللہ کے نزدیک یہ بری ہوگا کہ ایک عالم جس کا شریعت کے اندر علماء کے نزدیک اعتبار تھا، ان کے کہے کے اوپر اس نے عمل کر لیا. یعنی عام آدمی کے لیے نہیں ہے. عام آدمی جو جاہل ہے اسی کے لیے بات ہو رہی ہے. وہ کسی کی اقتداء اور تقلید ضرور کرے گا. وہ ہر آدمی ظاہر بات ہے نہ دلیل کو سمجھ سکتا ہے، اور ہر آدمی کے لیے نہ ضروری ہے کہ ہم اس کو دلیل سے مسئلہ بتائیں گے. بسا اوقات ایک مسئلہ ہوتا ہے اجتہادی ہوتا ہے، اس کی پہنچ اسی سوچ سے بات اس کو سمجھانے لگی تو کیا ہے وہ بالکل الٹا اس کا مفہوم سمجھنا شروع کر دے گا.
جی اگر کوئی بندہ اگر قرآن و سنت کو جو قرآن نماز اور روزے کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں وہ عمل کر لے تو وہ بھی کافی ہے اس کے لیے، جائے کہ یہاں یہ چیز ہے ہی نہیں ہے، یہاں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی قرآن اور حدیث سے صحیح طور پر مسئلے کا استنباط نہیں کر سکتا، یعنی وہ آدمی ایک حدیث اردو میں پڑھ کر کے یا دیکھ کر کے وہ اجتہاد نہ کرنا شروع کر دے، علماء پر نہیں ہے، وہ کیا ہے، ضروری ہے کہ علماء کا کہ یہ اصل مسئلہ ہے اور اس سے کوئی مخالفت نہیں کرے گا۔ آپ نے جو ویڈیو ابھی دیکھی وہ ہے سعودی عرب کے شہر ریاض کے قریب ایک قصبہ ہے الغات، وہاں پر جو دعویٰ سینٹر ہے یعنی مکتب توعیہ الجالیات ہے، وہاں پر یہ نشست چل رہی ہے۔ وہاں کے شیخ مقصود الحسن فیضی، اور نشست کا نمبر بھی دیکھیے اسکرین پہ آیا تھا، 465واں ان کا یہ نشست تھا۔ اس میں جو باتیں ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہم کچھ باتیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات یہاں سے شروع کی ہوئی کہ ان کو ایک شیخ البانی کی ایک ویڈیو ملی ہے جس میں کہا گیا ہے، سوال کرنے والے پوچھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آزادی سے بہتر ہے کہ مذاہب اربعہ کی تقلید کی جائے۔ تو فیضی صاحب کہہ رہے ہیں میں اس سے متفق ہوں اور میں اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ کوئی کچھ کہے۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ اہل حدیث علماء تقلید کو شرک کہتا ہے، کوئی بدعت کہتا ہے، کوئی گمراہی کہتا ہے، اس لیے فیضی کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کون کیا بول رہا ہے، اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ہوسٹ کہنے لگا پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مذاہب اربعہ ہیں وہ صحیح ہیں۔ تو فیضی نے کہا کہ بھائی بات سمجھو، جو آدمی جاہل ہے استنباط نہیں کر سکتا۔ جاہل کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھئی آپ ان پڑھ ہیں یعنی کہ کچھ جانتے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کو آپ نہیں جانتے اس بات سے آپ جاہل ہیں۔ آپ انگلش نہیں جانتے تو انگلش کے جاہل ہیں، آپ عربی نہیں جانتے تو عربی سے جاہل ہیں، آپ کمپیوٹر نہیں جانتے تو کمپیوٹر سے جاہل ہیں۔ اسی طرح سے آپ استنباط نہیں کر سکتے تو آپ جاہل ہیں، آپ مقلد ہوں گے، آپ مقلد بنیں گے، مجتہد کی مانیں گے۔ تو عامی اور جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں ان کے لیے تقلید ہی صحیح ہے، یہی بات انہوں نے کہا۔ تو ہوسٹ نے تھوڑی سی بات سنبھال، اس کا چہرہ بھی دیکھیے گا آپ کا اڑ گیا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، ہم لوگ تو گولی دیتے آ رہے تھے کہ بغیر اپنے سے ایک ہاتھ میں قرآن لو، ایک ہاتھ میں حدیث لو، اپنا مسئلہ اپنے سے حل کرو۔ یہاں تو انہوں نے بات الٹ دی، شیخ البانی نے الٹ دی۔ اور جو میں آپ کو اسکرینز پہ بہت سارے اسکینس دکھا رہا ہوں، یہ جو ہے وہاں کے سعودی عرب کے بہت بڑے عالم اور اہل حدیث لوگ جس کو اپنا امام مانتے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ کہہ رہے کہ بھئی تقلید کے بغیر گزارا نہیں ہے، آدمی کیسے گزارا کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ تو یہ باتیں کیسے ہو گئی؟ تو اس نے تھوڑا سے بات کو یعنی اپنے لوگوں کو گولی دینے کے لیے پھر بات کو گھمایا کہ بھئی اجتہاد تو نہیں کرے گا لیکن جو موٹے موٹے نماز روزے کے مسائل ہیں اس کو کتاب و سنت سے یعنی قرآن حدیث سے سیکھ لے گا، عمل کرے گا۔ تو فیضی صاحب کہنے لگے بھئی کیسے ممکن ہے جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے؟ یعنی مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ تمام احادیث کے اسناد کو جانتا ہو، صحیح غلط کی تمیز کر سکے، اور اسماء الرجال پہ اس کو جو ہے دسترس ہو، اور جتنے ایک مسئلے کے یعنی کہ آپ سمجھو اس بات کو کہ استنجا کرنے سے لے کر کے حکومت کرنے تک اور پیدائش سے لے کر کے موت تک مسلمان کے ساتھ مسائل ہی مسائل ہیں، یعنی دین کا ہر کام اس کو کرنا ہے۔ وہ کیسے کرے گا؟ اس کے لیے اس کو علم چاہیے اس درجے کا، وہ اس کے پاس ہے نہیں۔ وہ کیسے ایک عام آدمی جو ہے اس کے پاس جو مسائل اجتہادیہ آ جائیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس مسائل آ جائیں گے، متعارضہ آ جائیں گے تو کیا کرے گا؟ منصوص متعارضہ آ جائیں گے تو کیا کرے گا؟ نہ اس کو پتہ ہے ناسخ منسوخ کا، نہ اس کو پتہ ہے راجح مرجوح کا، نہ اس کو اولا غیر اولا کا علم ہے، کچھ بھی نہیں معلوم، وہ اپنے سے کیسے کر لے گا؟ تو بیچارے کا جو ہے ہوسٹ کا جو ہے چہرہ اتر گیا۔ پھر اس نے جو ہے ایک ایسا سوال ڈالا کہ کچھ جو ہے بات کو میک اپ کیا جا سکے، جس کو آپ کہہ دیں گے کنٹروورسل سوال جو ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کہا پھر 4 ہی مذہب کیوں؟ 5واں 6واں بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو شیخ فیضی نے اس کا بھی جواب دیا جو ہم لوگ برابر دیتے ہیں کہ بھئی 4 مدون ہیں، اس کے علاوہ مدون کون ہے یعنی کمپلیٹ کون ہے؟ اسحاق راہوے کا کہاں رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب کہاں مدون ہوا؟ اسی طریقے سے اور بھی جو دیگر ائمہ کرام تھے جو اس ٹائم کے مجتہد تھے خیر القرون کے، ان کا مذہب تو مدون نہیں ہوا، تو وہ کہاں سے آپ کہاں سے لاؤ گے؟ اور یہ ہم اپنی طرف سے بتا رہے ہیں آپ کو کہ بھئی اللہ کی مرضی تھی کہ 4 ہی کو رکھا، باقی کو یعنی کہ ان کا مدون ہونے نہیں دیا۔ جیسے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول بہت سارے بھیجیں، اس میں 4 کو ممتاز
ممتاز کیا. آسمانی کتابیں اور صحیفے بہت سارے صحیفے آئے لیکن 4 جو ہے وہ خاص کتابیں ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے صحابہ کرام بہت سارے تھے لیکن 4 کو ممتاز کر دیا. اس 4 کے سلسلے کو آگے بھی چلایا, 4 ائمہ کرام کو ممتاز کر دیا. یہ اللہ کی مرضی ہے. تو میرے محترم بزرگوں, بھائی, دوستو, بات کو سمجھیں, اپنے لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ بھئی ہوا میں نہ اڑیں. یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی فیلڈ میں ہو, آپ نے علم حاصل ہی نہیں کیا اور آپ جو ہے اپنے آپ کو مجتہد بنا لیں, اپنے آپ کو فن خان سمجھنے لگے اور ایک ہاتھ میں قرآن لے اور ایک ہاتھ میں حدیث لیں اور اپنے مسئلوں کو حل کرنے لگے. آپ ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی حل نہیں کر سکتے. اس لیے جو ہے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ بھی دیکھیں, اپنے سرکل میں بھی اس کو چلائیں, اور جو بیچارے میرے غیر مقلدین بھائی ہیں جو دھوکے میں آ گئے ہیں ان کی آنکھ کھولنے کے لیے یہ ویڈیو کافی ہے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی ہماری اوقات کیا ہے. ہم سمجھیں کہ بھئی ہم مجتہد نہیں ہیں تو ہم مقلد ہیں, اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. یہ یعنی کہ اس کو ایک طرح سے عیب بنا کے پیش کر دیا گیا. یہ عیب نہیں ہے بلکہ ہم نہیں جانتے تو دوسروں سے پوچھتے ہیں. ہم گھر کا کام ہے, گھر بنانا تو انجینئر کے پیچھے لگ جاتے ہیں, میکینیکل کام ہے تو انجینئر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, بیماری ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کے پیچھے چلے جاتے ہیں, ان کی تقلید میں زندگی گزارتے. تو بھئی دین میں کیا شرم ہے جب کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن شریف میں حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو ہمیں کیا تکلیف ہے پھر؟ تو میرے محترم بھائی بزرگوں, دوستوں, بات کو سمجھنا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھانا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھے. خاص کر کے جو بیچارے ہمارے اہل حدیث بھائی, غیر مقلدین بھائی بھٹک گئے ہیں, ان کے لیے یہ ویڈیو ہے, وہ اس کو دیکھیں, صلاۃ التوبہ پڑھیں اور اللہ سے رجوع کریں اور اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ لاویں اور ائمہ اربعہ کے طرز کے استنباط پہ اپنی زندگی کو گزاریں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ حمد و ثنا یا رب میرے لب پر مچلتی ہے, میں تیرے در پہ روتا ہوں, گناہوں پہ پشیمان ہوں, سکتا ہوں